مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ چوڑا کہلانا ہمیں بہت برا لگتا ہے، لیکن ہم اس پیشے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کئی دفعہ جب میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی صبح صبح جاتے ہیں 6-7 بجے کام کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن فارغ رہتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو صفائی کا کام کرتے ہیں۔ کام برا نہیں ہے، لیکن اس کام سے سیٹسفیکشن بری بات ہے۔ یہ باتیں میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں کی تھی جو پچھلے سالوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں نے یہ پیغام بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو دیا تھا۔ پچھلے ہفتے کے دوران مجھے ایک نوٹیفیکیشن دکھائی دیا جو کہ میں نے جب دیکھا تو میں حیران رہ گیا، اور یہ آیا تھا 25 مئی سن 2022 کو، جس کے بیچ میں یہ کہا گیا تھا کہ اکثر و بیشتر جب صفائی کے کام کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس نوکری کے لیے صرف مسیحی ہی اپلائی کر سکتے ہیں، غیر مسیحی اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس شک کو یا اس بات کو ختم کر دیا گیا کہ یہ بات جو ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صفائی کے کام کو صرف مسیحی ہی کر سکتے ہیں۔ جب میں نے اس نوٹیفیکیشن کو دیکھا تو میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا۔ خوش میں اس لیے ہوا کہ ہماری یہ جو درخواست تھی آپ سے کہ ہمیں اپنی نسل کو اس گندگی سے، اس غلاظت سے، اس گندے کام سے نکالنا ہے، اس کی سنی گئی ہے۔ کہ خدا نے جو درخواست ہم نے آپ کے حضور اور اپنے خدا کے حضور کی تھی وہ سن لی ہے۔ اور جو حیرانی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ مجھے پتا کیوں نہیں چلا کہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے۔ اب ہمیں ایک عہد کرنا ہے اپنے آپ سے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ عہد مجھ سے کریں اور بعد میں بھول جائیں، یا یہ عہد آپ اپنے خدا سے کریں اور بعد میں بھول جائیں۔ یہ عہد آپ اپنے آپ سے کریں، اور پھر یہ عہد آپ کو ساری عمر نہیں بھولے گا۔ آپ جب بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے آپ کو یہ عہد یاد آئے گا کہ آپ نے اپنی نسل کو اب کبھی بھی صفائی کے پیشے میں جانے نہیں دینا۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک سیٹلائٹ چینل کے نمائندے نے آ کر مجھ سے انٹرویو لیا، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی شخصیت ہے جس کو آپ فالو کرتے رہے ہیں، کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہماری نسل جو ہے یا ہمارے نوجوان جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی کتاب اس دنیا میں ایک ہی ہے جس کو میں مانتا ہوں، باقی تو بس کتابیں ہی ہیں۔ اصل میں جسے کتاب کہنا چاہیے اسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، اور بائبل مقدس سے زیادہ بڑی موٹیویشن کی کتاب اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں آپ کو مثالیں بھی ملتی ہیں، کیسے چرواہا ترقی کر کے بادشاہ بن جاتا ہے، کیسے شہزادہ ایک چرواہا بنتا ہے اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کا امیر ترین بادشاہ بنتا ہے، کیسے ایک شخص جس کو قید کر کے لے کے جاتے ہیں ناک میں نکیل ڈال کر، وہ جا کر اس ملک کا وزیر خزانہ بن جاتا ہے، کیسے ایک بچہ اپنے بھائیوں کا ظلم سہتا ہے، آگے جا کے اس پر ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی اچھائی کو، اپنی نیکی کو، اپنی عادتوں کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ لگا رہتا ہے اچھا کام کرنے میں، اور پھر وہ مصر کا دوسرے درجے کا حکمران بن جاتا ہے۔ کتنی مثالیں دوں میں آپ کو، اور کتنا کچھ ہے جو ہم کتاب مقدس میں سے سیکھ سکتے ہیں۔ موٹیویشن کی سب سے بڑی کتاب ہے یہ، اور اگر آپ اس سے موٹیویٹ نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اور کوئی موٹیویٹ نہیں کر سکتا۔ ہم آج بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں جو بائبل کی کہانیوں سے اپنی کہانیاں بنا کر لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک موٹیویشنل سپیکر نے ہمیں انجیل مقدس کی اس کہانی کی طرف اشارہ کر کے ہمیں سکھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ایک مالک نے ایک نوکر کو ایک توڑا دیا، دوسرے کو اس سے زیادہ، اور تیسرے کو اس سے بھی زیادہ دیا۔ کیا یہ کہانی آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا آپ اس کہانی کو نہیں جانتے؟ کیا
اگر کوئی موٹیویشنل سپیکر آپ کو کہتا ہے کہ آج کے دن میں جیو، آج کے دن کو دیکھو، آج کے دن کی پریشانیوں کا مقابلہ کرو، آج کے دن کے دکھوں کو ہرا دو، جب کوئی موٹیویشنل سپیکر آپ کو یہ کہتا ہے تو کیا آپ کو مسیح خداوند کی وہ بات یاد نہیں آتی جس میں اس نے کہا تھا کہ آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے، کل کا دن کل اپنی ہی فکر کر لے گا۔ اگر کوئی موٹیویشنل سپیکر آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں آج میں جینا ہے، آج کو دیکھنا ہے، آج کی پریشانیوں سے لڑنا ہے، آج کے دن کو جیتنا ہے اور کل پرسوں اور آنے والے دنوں کی فکر مندی نہیں کرنی، تو کیا یہ آپ کو مسیح خداوند کے وہ الفاظ یاد دلانے کے لیے کافی نہیں ہے جس میں مسیح یسوع نے کہا تھا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی نسل کو اس گند میں سے نکالنا ہے، ہمیں اپنی نسل کو اس گندے کاروبار میں سے نکالنا ہے۔ کل کوئی ہمیں ہمارے پروفیشن کی وجہ سے چوڑا نہ کہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی ہمیں نفرت کے ساتھ چوڑا کہتا ہے، کدورت کے ساتھ چوڑا کہتا ہے یا کسی بھی اور وجہ کے ساتھ کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی دکھ نہیں پہنچتا، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جو کہتا ہے وہ کہتا رہے گا اور کہتا ہی جائے گا جب تک ہماری نسلیں ہیں اس دنیا میں، لوگ ایسی باتیں کرتے رہیں گے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہمیں ہمارے پروفیشنز کو بدلنا ہے، ہمیں ہماری نسل کو بدلنا ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں ہوتا ہوں اور وہاں بچے آتے ہیں تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ عالی شان ادارے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا انداز، ان کی باتیں، ان کی اپروچ، ان کی سوچ سن کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنی نسل کی اس سرفرازی کو دیکھنا خداوند نے نصیب کیا۔ خداوند کا شکر ہو۔ خدا کرے کہ ہم اپنی نسل کو اور آنے والی نسلوں کو اس طرح سے بائبل کے نور سے منور کر سکیں، ہم بائبل کے علم سے مضبوط کر سکیں، موٹیویٹ کر سکیں کہ وہ دوبارہ اس کاروبار کی طرف نہ جائیں۔ آمین۔